سائڈ جب اپنی حکومت کے ہم کارنامے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ذرا دیر سے بولے ہیں. اچھا. کیونکہ اس حکومت نے جتنے بھی دعوے کیے تھے ان میں سے کوئی ایک دعویٰ اقتدار میں آ کر پورا نہیں کر سکی. اس نے کہا ہم سرکاری اخراجات کم کریں گے، سرکاری اخراجات وہیں کے وہیں ہیں. اس نے کہا ہم گورنر ہاؤس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایک دیوار تک نہیں گرا سکے. اس کے بعد کہا جی کہ ہم افسروں کو یوں کر دیں گے اور جناب ہم احتساب اتنا کڑا کریں گے. اس احتساب کے نام پر انہوں نے جو ریسورسز نیچے کی طرف جا رہے تھے وہ سارے کے سارے روک دیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کرپشن کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی، اور جیسے یہ کرپشن فری حکومت میں آئے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے وہاں پہ آپ دیکھ رہی پورے کے پورے ترقیاتی پروجیکٹس جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم ہے جو اس ملک کی معیشت کو پٹڑی پہ لے آئے گی. معیشت کو کیا پٹڑی پہ لے کے آتے، 100 دن میں انہوں نے ان سے نہ ڈالر کنٹرول میں آ رہا ہے، سٹاک مارکیٹ ہے تو وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، ترقیاتی کام ہے رک گئے ہیں، بازار ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، منڈیاں سرد ہو چکی ہیں. تو نالائکی کا اتنا بڑا مظاہرہ کیا ہے شروع دن سے کہ مجھے اس بات پہ اب حیرت ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ 125 دن انتظار کیوں کیا. کیونکہ یہ کام تو انہوں نے بالکل اگلے ہفتے میں شروع کر دیا تھا. اور میں بالکل ایک طالب علم کے طور پہ مجھے اس بات کی حقانیت پہ اب کوئی یقین، بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت نے اپنے کریڈینشلز متاثر کر لیے. اب پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ان کے اوپر اور ان کی صلاحیتوں کے اوپر اعتبار کرنے والا کوئی شخص پاکستان میں مجھے آج نظر نہیں آ رہا. اچھا. کل ہو سکتا ہے. آج مجھے اسد عمر کی صلاحیت پر اعتماد کرنے والا شخص جو ہے وہ صرف ایک ہی نظر آتا ہے اور وہ ہے عمران خان. اچھا. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے وزیر خزانہ کے دیے ہوئے بیان پر کوئی یقین کر کے اپنی پلاننگ کر سکے. دیکھیے ایک طرف ہماری فوج کہہ رہی ہے کہ ہم اینٹ کر کے اس ملک کو دوبارہ بنا رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ٹھڈے مار مار کے